حتیٰ کہ میں یہاں تک کہتی تھی کہ مجھے گاڑی کی چابی چاہیے، وہ کہتے مل جائے گی۔ انہیں پتا تھا کہ کام ہوگا، کہ وہ اس سانپ کو لاٹھی سمجھتا رہا، اور جب تھوڑی سی گرمی پڑی تو سانپ میں جان آئی۔ مجھے میرے استاد نے کہا تھا کہ آخری پیشاب جو کر لو اس کو مٹھی میں لے لو، ہاتھ کے چلو میں لے لو، پیشاب چھوٹا پیشاب آخری اس کی مٹھی بھر لو۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک خاتون آئی، یہ بہاولپور سے آگے ہے، خیرپور ٹامے والی، وہاں کی ایک خاتون آئی، تو تین چار خواتین تھیں، تین خواتین تھیں غالباً، مجھ سے کہنے لگی کہ آپ مجھے بیعت کر لیں، ایسے ہاتھ آگے بڑھا۔ میں نے کہا جی خواتین کے ہاتھ نہیں پکڑا کرتا، آپ صرف کلمات پڑھ لیں، بیعت کریں۔ کہنے لگے آپ کے تسبیح خانے اور درس سے میں نے بہت کچھ پایا، رسالے سے پایا، ہم فلاں سادات ہیں ان سے تعلق ہے، ہمارا گھرانہ سید ہے، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، دم کرانے کے لیے، فلاں کے لیے، تو ہمارے بڑے کرتے ہیں یہ سارا کام۔ وہ خود ہی کہنے لگی بھائی ہمارا تو گزارا ان نذرانوں، ان ہدیوں پہ، ان تحفوں پہ ہوتا ہے جو ہمیں دے جاتے ہیں، ہمارے کہاں کاروبار ہے، اور ہم اسی پہ پل رہے ہیں۔ کہنے لگا آپ جو درس میں کہتے ہیں نا کہ یہ گدی نشین بیٹھے پل رہے ہیں، ہم بھی انہی میں سے ہیں، مفت میں پل رہے ہیں۔ لیکن کچھ سالوں سے میں نے زندگی میں کچھ کالے جادو کو شامل کیا۔ جب کالے جادو کو شامل کیا میرے عمل کی تاثیر بڑھ گئی۔ ہمارے ہر خاندان کی ہر عورت مرد تعویذ وغیرہ اور دم وغیرہ کرتے ہیں، لیکن میرے پاس لوگ زیادہ آنا شروع ہو گئے، نذرانے، ہدیے، گفٹ، چیزیں، نذرانے، چیزیں، حتیٰ کہ میں یہاں تک کہتی تھی کہ مجھے گاڑی کی چابی چاہیے، وہ کہتے مل جائے گی۔ انہیں پتا تھا کہ کام ہوگا، اور میں اپنے کالے جادو سے کام کرتی رہی۔ کبھی کبھی احساس ہوتا تھا زندگی تو تھوڑی ہے، رب کو ناراض کر کے جانا ہے، پھر آگے ایک شیشہ آ جاتا تھا، وہ دنیا کا، مال کا، چیزوں کا، اور ان ہدیوں کا، ان گفٹ کا، ان نذرانوں کا ایک کچھ آ جاتا تھا۔ اور کہنے لگے کہ پھر بس کہیں سے رسالہ ملا، میں نے رسالہ پڑھا، اور رسالے میں مجھے کچھ عمل ملے، اور آپ نے ایک دفعہ لکھا تھا، کہنے لگے درس میں سنا تھا، اللہم بسمک، صرف اتنا کہ اللہ پاک جل شانہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں جو ہمیں علم ہے یا نہیں ہے، میرے اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے ایک صفاتی 99 صفاتی نام نہیں ہیں، تورات میں بھی ہیں صفاتی نام، انجیل میں بھی ہے میرے رب کے صفاتی نام، زبور میں بھی ہے میرے رب کے صفاتی نام، قرآن میں بھی ہے میرے رب کے صفاتی نام، اور اللہ کے پاس خود اللہ کے علم میں ہے، وہ 99 نہیں ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے 99 ہے، ہمارے علم میں ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے اللہم بسم کا یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ اس میں اللہ کے سارے صفاتی ناموں کی تاثیر ہے، بس میں نے اس کو پڑھا تو پتہ نہیں شاید اس کا خود پہلا اثر میرے اوپر ہوا۔ وہ خاتون کہنے لگی خود پہلا اثر میرے اوپر ہوا، اور مجھے کچھ احساس ہونا شروع ہوا کہ میری زندگی کیا ہے اور یہ چیزیں کب تک چلیں گے، اور میں جو کر رہی ہوں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں، کیونکہ کالے جادو کے لیے لازم ہے کہ جتنا ناپاک رہا جائے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا، توبہ کی، مجھے کہا کہ مجھے میرے استاد نے کہا تھا کہ آخری پیشاب جو کر لو اس کو مٹھی میں لے لو، ہاتھ کے چلو میں لے لو، پیشاب چھوٹا پیشاب آخری اس کی مٹھی بھر لو، چلو بھر لو، اور پھر وہ اپنے جسم پہ چھڑک لیا کرو، وہ جتنا وہ زیادہ ہوگا اتنا تیرا جادو زیادہ اثر کرے گا۔ اور ہم کہتے ہیں جتنی روح زیادہ ہوگی پاکیزگی زیادہ ہوگی، رزق کی پاکیزگی، نظروں کی پاکیزگی، بولوں کی پاکیزگی، تنہائیوں کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی جتنا زیادہ ہوگی اتنا روح کی دنیا، من کی دنیا، سچ کی دنیا اور عرشی دنیا زیادہ اثر کرے گی۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہے جتنی پاکیزگی زیادہ ہوگی، جتنی پاکیزگی زیادہ ہوگی۔ تو کہنے لگے کہ وہ خاتون کہنے لگی میں ناپاک رہتی تھی، اور بھی ناپاکی کی چیزیں ایسی ہیں، حتیٰ کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، جب روشنی نہیں ہوتی پھر اندھیرے میں انسان کو سب کچھ صحیح نظر آتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک شخص برف میں ٹھٹھرے ہوئے سانپ کو لاٹھی سمجھ کے لے کر چلتے رہے۔ مجھے اس کا احساس، ابھی میں چترال سے آگے کافرستان میں گیا تو وہاں برف ہی برف تھی، اس کا مجھے وہاں پتہ چلا کہ سانپ واقعی ٹھٹھر جاتا ہے، اور لاٹھی بن گئی، اور کہا کہ وہ اس سانپ کو لاٹھی سمجھتا رہا،
اور جب تھوڑی سی گرمی پڑی تو سانپ میں جان آئی اور سانپ نے اسی کو پہلے ڈسا۔ خود اسی طرح روح کی دنیا، قرآن کی دنیا، مدینے والے کی دنیا ایسی روشنی ہے، یہ سب سے پہلے خود پڑھنے والے کو نفع دیتی ہے۔ کسی پہ آپ دم کر رہے یا کسی کے لیے آپ دعا کر رہے تو دعا سب سے پہلے آپ کو نفع دیتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، جب گندم کسان بیچتا ہے ذمہ دار، تو سب سے پہلے گھر آتی ہے، منڈی میں، فلور مل میں بعد میں جاتی ہے۔ جب آپ روح کی محنت کریں گے، روشنی کی محنت کریں گے اور من کی دنیا کی محنت کریں گے تو سب سے پہلے روشنی آپ کے پاس آئے گی۔ نیوٹن کا ہم نے قانون پڑھا تھا 9ویں جماعت میں، فزکس میں، کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ یہ عمل اور رد عمل برابر لیکن سمت میں مخالف ہوتا ہے۔ دیوار پہ جس زور سے گیند کو ماریں گے اسی زور سے واپس آئے گی۔ آپ جس روشنی کے لیے پھیلانے کی کوشش کریں گے اور خیر کی بات پھیلائیں گے، وہ خیر کی بات پہلے آپ کے اندر آئے گی۔ یہ قدرت کا قانون ہے، قرآن کا قانون ہے۔ اور کہا کہ میں نے اللہم بسمک کو پڑھنا شروع کیا۔ اب دیکھیں یہ روشنی آئی ہے، روشنی جاگ رہے ہیں ٹیک والے حضرات خاص طور پر، یا جنہوں نے سر نیچے کیا ہوا، جھکایا ہوا ہے۔ جب روشنی آئی آنکھیں کھلنا شروع ہوئی۔ جب آنکھیں کھلی نا تو پتہ چلا میری زندگی تو وہ نہیں تھی جو میرے محبوب مدینے والے کی مطلوب زندگی ہے، میرے رب کی مطلوب اور محبوب زندگی ہے، وہ تھی ہی نہیں۔ اور کہنے لگے کہ پھر بس اس چیزوں سے میں نے ہٹنا شروع ہوئی، ہٹتے 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 ہٹتے، ادھر میں ہٹی، ادھر میری گاہکی ہٹتی گئی، لوگ بھی دور ہوتے گئے۔ کہنے لگے پہلے کام ہو جاتا تھا اب نہیں ہوتا، پہلے ہو جاتا تھا اب نہیں ہوتا۔ اور کہا کہ مجھے اللہ کے نام نے اب پتہ چلا کہ اللہم بسم کا اس کے اندر کیا تاثیر ہے، اللہم بسم کا اس میں کیا تاثیر ہے۔ اب پتہ چلا کہ واقعی اللہ جل شانہ کے جتنے صفاتی نام تھے ان سارے صفاتی ناموں کی ساری تاثیر اس لفظ میں ہے، اللہم بسم کا۔ یہ دعا ہے سونے کی، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ سونے کی دعا ہے، یہ اس کا پہلا بول میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اور اس کی تاثیر مجھے ایسی ملی کہ بس میں روشنی کے سفر کو پایا، اور میرے اندر مطمئن تھا، من میں کوئی بات نہیں۔ وہی بندہ تھا جو پہلے مجھے سلام کرتا تھا، آج وہ آتا ہی نہیں ہے، مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیتا ہے۔ کہا کہ پھر اللہ نے اس دل کے اندر کی کیفیت کو بدل دیا، پھر میرے لیے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پہلے یہ حیثیت تھی مخلوق میرے پیچھے رہے اور سب کے کام ہو جائیں، اب یہ حیثیت ہے میں رب کے پیچھے رہوں اور مدینے والے کے پیچھے رہوں، کام تو اللہ ہی کرے گا۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، کام تو اللہ ہی کرے گا۔ اب یہ کیفیت ہے، یہ روشنی کا سفر ہے، ورنہ ایسا سفر زندگی کا کہ بس اندھیر میں پہنچ گئے، حتی زرتم المقابر۔ اور قرآن نے اندھیرے کے سفر کو جو بیان کیا ہے وہ الہاکم التکاثر، یہی لفظ ہے، الہاکم التکاثر، یہی لفظ ہے۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ الہاکم التکاثر کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ خود بھولنا ہی بھول گیا، نسیم منسی، بھولنا ہی بھول گیا کہ میں آیا کس لیے تھا۔ اور زندگی کا سفر جاری رہا اندھیروں کا، اور چلتے 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 ایک وقت آیا، اچانک جھٹکا لگا، اچانک جھٹکا لگا، اور لگے گا اچانک جھٹکا۔ کوئی دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی دفتر میں بیٹھا ہے، کوئی دیوان پہ بیٹھا ہے، کوئی زندگی میں کچھ بھی ہے، اچانک جھٹکا لگے گا، اور اچانک جھٹکا لگے گا اور سارا سفر ختم ہو کے پھر ایک سفر شروع ہوگا، پر اس میں سارا اندھیرا ہوگا۔